بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام امریکہ سے پاکستان کے ساتھ میں ہوں اسما رزاق۔ سب سے پہلے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ حکومت نے سرمایہ کاری کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے حصول کے لیے نئے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ منصوبے زراعت، معدنیات، کان کنی اور توانائی کے شعبوں کے ہوں گے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو 20 لاکھ گھر بنا کر دیں گے وزیر خارجہ کا خطاب۔ جن کے گھر متاثر ہوئے ہیں ان کو پیسے بھی دیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورتی کمیٹی تشکیل دے دی، جس میں خواجہ آصف، ایاز صادق، سعد رفیق، احسن اقبال اور اسحاق ڈار شامل ہوں گے۔ برطانیہ سے 19 کروڑ پاؤنڈ منتقل کرنے کی سمری سابق وزیراعظم کی منظوری سے کابینہ میں پیش ہوئی۔ اعظم خان نے نیب میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے کہا کہ سمری بنانے میں شہزاد اکبر کا بنیادی ہاتھ تھا۔ سمری پیش ہونے سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی اور شہزاد اکبر کی ملاقات ہوئی اور منظوری سے ہی کابینہ میں پیش ہوئی۔ اس سے پہلے فیصل وارڈا بھی کہہ چکے ہیں کہ کابینہ میں بند لفافے پر ہی دستخط کروائے گئے۔ لاہور 9 مئی کے واقعے میں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت میں 8 اگست تک کی توسیع کر دی۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، یہ ملک سے غداری ہوئی ہے۔ یہ ضیاء کا دور نہیں ہے، مارشل لا نہیں لگا ہوا، ایسی صورتحال ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ سویلینس کے فوجی عدالتوں میں کیس پہ عدالت کے ریمارکس۔ عدالت میں کیس پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کر دیں۔ حماد اطہر کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز حکومت کا دور خاتمے کے قریب ہے، یہ سیاسی انجینئرنگ کے اعلیٰ کاروں کے خاتمے کا وقت ہے کہ حکومت نے معیشت کو تباہ کرنے کی صدارت کی اور ان 16 مہینوں میں جو لوٹ مار ہوئی وہ بے مثال ہے۔ اپر چترال میں سیلابی ریلے نے فصلیں تباہ کر دیں۔ سیلاب سے 5 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 10 دکانیں، باغات، جنگلات اور فصلیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ مصدق ملک کی کراچی میں پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال مؤخر کرنے پر مذاکرات۔ پیٹرول ڈیلرز نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف OIC سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ عالم اسلام اس واقعے کا سخت نوٹس لے اور مسلم ممالک سویڈن سے اپنا سفیر واپس بلا لیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی اظہار رائے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ شیطانی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ قائمہ حکومت نے پیمرا ترمیمی بل 2023 متفقہ طور پر منظور کر لیا، جبکہ صحافی رہنماؤں اور صحافی برادری نے بل مسترد کر دیا۔ بل میں خبر کا صرف مسترد ہونا ہی خبر قرار دیا گیا ہے، جبکہ غیر مصدقہ خبر پر قانونی کارروائی اور سزائیں ہوں گی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ پیمرا اب چینلز کے مواد کو بھی کنٹرول کرے گا۔ بحث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری افسر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ خبر درست ہے یا نہیں۔ کروشیا اور سلویا میں شدید طوفانوں کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ 19 جولائی اور 21 جولائی کے طوفانوں میں کئی گھروں کی چھت اڑ گئی، لاتعداد درخت ٹوٹ گئے۔ صرف زغرب شہر میں 3 افراد کی ہلاکت ہوئی اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ نائس چیریٹی اور ادبی فورم نے اپنی پہلی سالگرہ کے موقع پر ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا، جس میں لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈ دیے گئے۔ پاک برٹش آرٹس کے فاؤنڈر ڈاکٹر یونس امین نے تنظیم کے اس خوبصورت عمل کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ آئندہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا INA نیوز۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔